إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اور ہمہ قسم کی تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا کے لیے خاص ہے، اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی اور ان کی سیرت میں جو ہمارے لیے پیغامات، دروس، عبرتیں ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم گوشہ، آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرنا اور ان کو ذبح کرنے کا جو اللہ کا حکم تھا اس پر عمل پیرا ہونا، اور جو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں آپ کو انعامات دیے، اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند معروضات پیش کروں گا۔ سامعین محترم، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرتے گزار دی، گھر سے بے گھر ہوئے، اپنا علاقہ چھوڑا، ملک چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، ہجرتیں کی، نہ گھر والے ساتھ ہیں نہ علاقے والے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ وقت کے حکمران بھی جناب ابراہیم کے خلاف ہیں۔ ایسے حالات میں جناب ابراہیم شدید کمی محسوس کر رہے تھے کہ ایک ساتھی اور میرا سہارا ہونا چاہیے جو مجھے مشکلات میں میرے ساتھ کھڑا ہو، اور وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے، اے اللہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اگر یہ قوم، قبیلہ، برادری، یہ ملک، علاقے والے میرے ساتھ نہیں چلتے تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما کہ جو میرے ساتھ کھڑے ہو سکے، جو میرے مشن کا وارث بن سکے۔ مجھے کوئی ایسی اولاد، ایسا وارث عطا فرما جو میرے بعد میرے مشن کو آگے لے کر چل سکے، میرے علم کو لوگوں تک پہنچائے، پھیلائے۔ تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جناب اسماعیل بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ 86 سال، تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ 86 سال کی عمر میں اللہ نے جناب ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور ابراہیم نے اللہ کے سامنے حمدیں اور ثنائیں بیان کی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسماعیل کے بعد اسحاق عطا کیا ہے۔ یہ وہ بچہ جو بڑھاپے میں ملنے والا ہے، پہلوٹا بیٹا ہے، پہلا بیٹا ہے، اس بیٹے کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ پیار، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو بیٹے والے ہیں، جنہیں اللہ نے بیٹے عطا کیے ہیں۔ بیٹوں کی محبت وہی سمجھ سکتے ہیں
بڑھاپے میں ملنے والا سہارا، لیکن اللہ رب العزت نے جناب اسماعیل جناب ابراہیم سے جو امتحانات کا سلسلہ ابھی ختم نہیں کیا، اللہ نے 86 سال کی عمر میں بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا ہے، اور بیٹا عطا کرتے ہی اللہ نے ایک بہت بڑی قربانی کا مطالبہ کر لیا ہے۔ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ امتحان یہ ہے کہ ابراہیم اپنی بیوی محترمہ انہیں ساتھ لیجئے اور اپنے شیر خوار بچے جناب اسماعیل کو ساتھ لیجئے، اور حجاز کے علاقے میں بیاب و گیا وادی میں جہاں کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، وہاں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی رفیقہ حیات کو چھوڑ آئیے۔ جناب ابراہیم کو حکم خدا بندی ہوا، عمل پیرا ہوئے، تعمیل کے لیے ساتھ اپنے بیٹا لیا، بیوی کو لیا، میدان حجاز میں حجاز کے علاقے میں چلے گئے۔ مکہ کی بیاب و گیا وادی ہے، وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو چھوڑا۔ اسماعیل وہ بیٹا جو پہلوٹا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، جناب اسماعیل کو وہاں چھوڑا، شیر خوار بیٹا ہے، اور ساتھ اپنی رفیقہ حیات سیدہ ہاجرہ علیہ السلام انہیں مکہ کی حجاز کے بیاب و گیا وادی میں چھوڑ آتے ہیں۔ اور منظر کیا ہے کہ جب تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، اپنا شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ ام اسماعیل سیدہ ہاجرہ کو مکہ کے بیاب و گیا وادی میں چھوڑ کر واپس پلٹ رہے ہیں۔ ام اسماعیل پیچھے سے آواز لگا رہی ہے، اے اسماعیل کے ابا جان، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس عمر میں بیٹا ملا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس بیٹے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ اپنا دل بہلاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، اس کے ساتھ پیار کرتے، لیکن آپ یہ جگہ جہاں نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے، وہاں ہم دونوں کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، یا آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے یا اللہ نے حکم دیا ہے؟ یہ آپ کا فیصلہ ہے یا اللہ نے حکم دیا ہے؟ جناب ابراہیم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، پلٹ کر نہیں دیکھا، منہ دوسری طرف ہے، رخ دوسری طرف ہے، جاتے جاتے اتنا کہہ دیا ہے، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس وقت ام اسماعیل نے، خلیل اللہ کی بیگم نے، خلیل اللہ کی رفیقہ حیات نے جو جواب دیا ہے، حضرات وہ جواب آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ ہے، بلکہ میں اتنا کہوں کہ ہماری ساری زندگی اگر اس جملے پر ہم یقین کر لیں تو ہماری ساری زندگی سنور جائے۔ جناب ابراہیم پلٹ کر جا رہے ہیں، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو خلیل اللہ کی رفیقہ حیات نے یہی کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے لن یضیع علی اللہ ابدا، تو پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات یہ وہ جملہ ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ جب اللہ کے سپرد معاملات کر دیے جاتے ہیں، جب اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکا دیے جاتے ہیں، جب اللہ کے اوامر کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ام ہاجرہ کو یقین ہے کہ جب اللہ کے طرف معاملہ سپرد ہو گیا ہے، نعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے، وکفی باللہ وکیلا، وہ بہترین حفاظت کرنے والا کارساز ہے۔ اگر اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا ہے، وتوکل علی اللہ، اگر اللہ پر توکل ہو گیا ہے تو فہو حسبہ، تو اللہ کافی ہے۔ ام ہاجرہ کا یہ یقین ہے جب معاملات اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ پل پل گھڑی گھڑی زندگی میں تمہارے ساتھ چلے گا۔ یہ ام ہاجرہ کا یقین ہے، اور یہ وہ یقین ہے کہ جس نے ام ہاجرہ کی محنتوں کو ایسے رنگ لگائے ہیں، اللہ نے قربانیوں کا ایسا مول دیا ہے، اللہ نے ایسا صلہ بخشا ہے کہ رہتی دنیا تک ام ہاجرہ کے آثار کو اللہ نے عبادت بنا دیا ہے۔ یہ وہ نقطۂ آغاز ہے
لن یضیع اللہ ابدا، کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرات اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جائے، اس بات پہ یقین ہو جائے، یہ بات دل و دماغ میں پیوست ہو جائے، انسان گہرائی سے یہ بات سمجھ لے کہ جب من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ وہ نقطہ آغاز ہے۔ جناب ابراہیم چلے گئے، پلٹ کر دیکھا نہیں، ام ہاجرہ نے پکارا، اتنا کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ام ہاجرہ نے اللہ کا جب نام سنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور جناب ابراہیم ذرا دور جا کر ٹیلے کی اور چٹان کی اوٹ میں کھڑے ہو کر رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ تیرے حکم سے وہ بیٹا جو شیر خارگی، جو مجھے 86 سال کی عمر میں ملا ہے، ابھی شیر خارگی کی عمر میں ہے، میں اسے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی اسکنت من ذریتی، اپنی اولاد کو، ربنا اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ بسا رہا ہوں، ایسی جگہ رہائش پذیر کر رہا ہوں، ایسی جگہ سکونت پذیر کر رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے جہاں نہ کھیت کھلیان ہے، نہ دکان ہے، نہ مکان ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے، نہ کوئی فیوچر ہے، نہ کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے، تیرے حکم سے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عند بیتک المحرم، تیرا حرمت والا گھر قریب ہے، ربنا لیقیموا الصلاة، مسجد قریب ہے، گھر تیرا قریب ہے، میرے رب کل کو یہ نمازی بن جائیں گے۔ حضرات یہاں سے تربیت ہوتی ہے۔ یہ جو اسماعیل نے قربانی دی ہے یہ فیضان کرم ہے کہ مکتب کی کرامت ہے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہاں سے بچوں کی تربیت کا آغاز ہو رہا ہے کہ بچوں کو اچھی صحبت دینی ہے، مسجد میں لے کر آنا ہے، مسجد کا ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھا ان کا فیوچر کیا ہے، یہ کمائیں گے کہاں سے، یہ کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں، نہ رہائش ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة، حرمت والا گھر قریب ہے، اللہ کل کو یہ نمازی بن جائیں گے۔ تو پھر اللہ نے قربانیوں کا صلہ دیا ہے نا، اللہ نے قربانیوں کا صلہ دیا ہے کہ جب چند دن گزرے ہیں، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، اسماعیل رونا شروع کر دیتے ہیں، بلک رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ام اسماعیل سیدہ ہاجرہ ماں کی ممتا وہ تڑپ جاتی ہے۔ ماں کی ممتا جب تڑپتی ہے، ماں کبھی صفا کی پہاڑیوں پر چڑھتی ہے پانی تلاش کرنے کے لیے، کوئی مددگار تلاش کرنے کے لیے، کوئی کھانے کے لیے چیز تلاش کرنی ہے، کوئی چیز نہیں مل رہی، ادھر مروہ کی پہاڑی پر دوڑتی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ اللہ نے ام ہاجرہ کی قربانیوں کا یہ صلہ دیا ہے کہ قیامت تک اللہ نے حج میں یہ فریضہ مقرر کر دیا ہے کہ جو بھی حج عمرے کے لیے جائے گا وہ ام اسماعیل کی اس یاد کو تازہ کر کے آئے گا۔ نیک تو نیک ہے، نیک تو نیک ہے، فاجر و فاسق شخص بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ مکہ مدینہ لے جائے، مکہ میں جا کے ہم صفا مروہ کی سعی کریں گے، وہاں دوڑ لگائیں گے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس کی یادگیری ہے؟ اس عورت کی ہے، اس خاتون کی جس نے اللہ پر توکل کیا تھا اور کہا تھا لن یضیعنا اللہ ابدا، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ تو اس خاتون کی سنت ہے جس بیٹے کو ابراہیم چھوڑ کے آئے ہیں، وہ بیٹا جب پیاس سے بلک رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، اللہ نے اس بچے کی ایڑیوں سے زمزم کا پانی جاری کر دیا ہے۔ آج ساری دنیا ترستی ہے زمزم پینے کے لیے، شوق رکھتی ہے۔ لن یضیعنا اللہ ابدا، یہ وہ نقطہ آغاز ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ پھر ضائع نہیں کرتے۔ حضرات
جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کا جو طرز حیات ہے، اللہ نے اسی لیے کہا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وفادار ہے، ابراہیم خلیل ہے، ابراہیم مومن ہے، ابراہیم وہ شخصیت ہے جس نے ساری دنیا سے کنارہ کر لیا، حنیف ابراہیم ہے۔ اور پھر یہی بیٹا جسے شیر خارگی کی عمر میں اللہ کے حکم سے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آتے ہیں، یہ جب بڑا ہوتا ہے، جناب ابراہیم گاہے بگاہے آ کر مکہ میں چکر لگا کے چلے جاتے ہیں، اپنے بیٹے سے مل کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہی بیٹا جب ذرا سی عمر بڑی ہوئی ہے، فلما بلغ معه السعی، جب باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوتا ہے، یہ بچہ جب اپنے باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوتا ہے، حضرات آج ہمارے بیٹے ہیں، ہم دیکھ لیں اب ہماری کتنی محبت ہے، ہمارا بچہ وہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے، وہ صحیح طرح بیٹھنے لگتا ہے، ہم چیز بانٹتے ہیں، اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں، ہم فوراً کہتے ہیں دادا آتا ہے جی کوئی چیز بانٹیے، میرا پوترا کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، ذرا سا چلنے لگتا ہے تو گھر میں خوشی کا سامان ہو جاتا ہے کہ بچہ اب چلنے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ ابراہیم ہے، اللہ نے بیٹا 86 سال کی عمر میں دیا ہے، بچپن میں ہی شیر خارگی کی عمر میں اللہ نے جدائی کر دی ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، فلما بلغ معه السعی، ساتھ چلنے کے قابل ہوا ہے تو اللہ نے ایک اور امتحان لے لیا ہے، ایک اور امتحان ہے، اور امتحان کیا ہے کہ جناب ابراہیم آئے، اللہ اکبر، جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ملنے آتے ہیں، آ کے بیٹے سے کہا بیٹا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا، تیری گردن پہ چھری چلا رہا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، جو وحی کی اقسام ہیں، اللہ جن جن ذریعوں سے اپنے نبی کو پیغام پہنچاتے ہیں، ایک جبریل کے ذریعے ہے، اور دوسرا اللہ کبھی کبھار خواب کے ذریعے سے بھی اپنے نبی کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا بیٹا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے بار بار دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہا، اسے ذبح کر رہا ہوں، خدا کا حکم ہے۔ اس وفا شعار اور اپنے باپ کے تابع دار بیٹے نے ذرا بھی چوں چرا نہیں کی۔ میں امی سے پوچھ آتا ہوں یہ کیسے ہو گیا؟ نہ ماں نے کہا ہے کہ دیکھیے جی جب پیدا ہوا تب بھی چھوڑ گئے، جب اب تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، اب اسے ذبح کرنے چلے۔ اس وفا شعار بیوی نے نہیں کہا، اور حضرات خلیل اللہ کی رفیقہ حیات کے یہی شایان نشان ہے۔ ام اسماعیل کو یہی زیب دیتا ہے کہ جس گھرانے کی اللہ نے آثار کو باقی رکھنا تھا، جن کے اداؤں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے سنت بنانا تھا، اس گھرانے کو زیب یہی دیتا ہے کہ جب جناب ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے بیٹا تجھے ذبح کرنے والا ہوں، بیٹے نے آگے سے کوئی چوں چرا نہیں کی۔ میں امی سے پوچھاتا ہوں کوئی ہیل و حجت نہیں کی، ابا جان جیسے آپ نے دیکھا ہے کر گزریے، جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکل پڑتے ہیں۔ حضرات کیا منظر ہے، وادی حجاز کا بے آب و گیا علاقہ، سنگلاخ پہاڑ ہے، چٹانیں ہیں، دو نفوس قدسیہ موجود ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، آئے کس لیے ہیں؟ رب کے حکم کی تعمیل کے لیے آئے ہیں، اور وہ حکم کتنا سخت ہے، وہ آزمائش کتنی سخت ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانی ہے۔ بیٹوں والو ذرا غور کرو،
ذرا ابراہیم کے وہ جو شفقت پدری ہے، جو ایک باپ کے جذبات ہوتے ہیں، جب آپ کا بیٹا بیمار ہو جائے، اسے کوئی پریشانی بن جائے، باپ سارا اپنی زندگی کا اس اثاثہ لٹا دیتا ہے، گھر بار وہ بیچ دیتا ہے، دکانیں بیچ دیتا ہے، کاروبار بیچ دیتا ہے، اپنی اولاد کی، اپنی بیٹے کی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ ہے، حکم خداوندی ہے۔ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے فلما اسلم وتلہ للجبین، جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر نکل گئے، پیشانی کے بل لٹا لیا ہے، اس کی گردن پر چھری رکھ دی ہے۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا ہے، قد صدقت الرؤیا، اللہ نے آسمان سے صدا دی ہے۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آسمان سے آواز دی ہے، جاؤ جبریل ابراہیم کو روکو۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ مقصود جان نہیں تھا، مقصود امتحان تھا، جان تو مقصود ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مینڈا دمبا بیچ دیا ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے جان تو مقصود ہی نہیں تھی، امتحان مقصود تھا۔ حضرات یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے لیے اللہ کو جانوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کے پاس یہ تمہارے گوشت جاتے ہیں، نہ اللہ کو تمہارے ان بڑے بڑے جو جانور تم لے کے آتے ہو ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تقوی دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتے ہیں، نہ تمہاری خوبصورتیاں دیکھتے ہیں، نہ تمہارے سٹیٹس دیکھتے ہیں، نہ تمہارے ٹیپ ٹاپ کی اللہ کو فکر ہے، نہ تمہارے مال و دولت سے اللہ کو غرض ہے، اللہ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اور ان دلوں میں موجود تقوی کو دیکھتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں تو آسمان سے اللہ نے، اور اتنی بڑی آزمائش کہ عرش معلیٰ پر اللہ نے خود کہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی بلا، بہت بڑا امتحان تھا۔ اور ابراہیم سلام علی ابراہیم، قرآن میں اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھے سلام ہو، اتنی بڑی آزمائش تھی، اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنا کڑا امتحان تھا، قد صدقت الرؤیا، تو اپنے امتحان میں سرخرو ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وفادار ہے، ابراہیم نے وفائیں کر کے دکھائی ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو پھر ضائع نہیں کیا۔ آج تک اس گھرانے کی جو قربانیاں ہیں انہیں یاد رکھا جاتا ہے، اور ان کے نقوشے جو ان کے نقوش ہیں ان پر چلا جاتا ہے۔ تو حضرات آئیے سیرت ابراہیم پڑھیے، سیرت ابراہیم پڑھیے۔ میں پچھلے جمعے بھی یہ گزارش کر کے گیا تھا کہ اگر آج تک آپ نے کبھی سیرت ابراہیم کھول کر نہیں پڑھی تو خدا کے لیے کبھی بیٹھ کر سیرت ابراہیم کا مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کے راستے میں قربان ہونا، قربانیاں دینے کا مقصد کیا ہے۔ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیکیاں کر رہے ہیں، ہم بڑے اللہ کے پارسا اور نیک اور ولی بن رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، اور پھر مفسرین نے پورا عنوان قائم کیا ہے
کہ ابراہیم بطور والد کیسے تھے، ابراہیم بطور اولاد کیسے ہے، ابراہیم بطور والد کیسے ہیں۔ جناب ابراہیم نے یہ جو اسماعیل نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، جناب ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، آخر پیچھے تربیت کیسی تھی، کیا چیز ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو حضرات وہی نقطۂ آغاز ہے جو ہاجرہ نے اسماعیل نے کہا تھا لن یضیعن اللہ ابدا، کہ جب انسان اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ پھر انسان کو ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیے جب اللہ رب العزت جب جناب ابراہیم اپنی اولاد کو مکہ کے بیاب و گیا وادی میں چھوڑ کے آئے ہیں تو جناب ابراہیم نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا مستقبل کیا ہے، بلکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیا دعا کی ہے؟ اللہ یہ نمازی بن جائے۔ دوسری دعا کیا کی ہے؟ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ کیا معنی؟ اللہ انہیں نیک شہرت عطا فرما۔ تو بطور والد اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور دعاؤں میں سب سے پہلے مانگنا کیا ہے؟ یہ بھی سیرت ابراہیم بتاتی ہے، سب سے پہلے ربنا لیقیموا الصلاۃ، دینداری مانگنی ہے، نماز مانگنی ہے، اللہ سے تعلق مانگنا ہے، مسجد کے ساتھ تعلق مانگنا ہے۔ اس کے بعد وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے ہاں شہرت اور عزت کا مطالبہ کرنا ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تیسرے نمبر پر رزق کا مطالبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دین مانگا ہے، پھر عزت مانگی ہے، اور اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے رزق کا مال کا مطالبہ کیا ہے۔ حضرات ہمیں بھی اپنی زندگی کو اسی طرح مرتب کرنا چاہیے، یہی ترجیح ہونی چاہیے ہماری۔ اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے بیٹا اگر مال نہیں آتا تو نہ آئے، عزت نہیں گنوانی، دین کے بعد سب سے محبوب اپنی عزت کو رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ ہی الٹ ہے، ہم سب سے پہلے دین، سب سے پہلے دنیا دیکھتے ہیں، پیسہ آنا چاہیے، پیسے کے بعد اگر کوئی چیز آنی چاہیے تو معاشرے میں اچھا سٹیٹس بن جانا ہے، لوگ جی جی کریں، لوگ اٹھ کر سلام کریں۔ سب سے پہلے مال، اگر مال نہیں تو عزت کی کوئی فکر نہیں، سب سے پہلے مال آنا چاہیے، اگر مال نہیں ہے تو باقی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر مال کے بعد پرواہ ہے تو اپنے سٹیٹس کی پرواہ ہے۔ اس کے بعد جا کر ہم پھر اپنے دین کو دیکھتے ہیں، اپنی اولادوں کے دین کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے لیے جس تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، اسی غرض سے کرتے ہیں چلو کل کو یہ کچھ کما لے گا، یہ کمائے گا کیا، اسے کاروبار سیٹ کر کے دو، اسے دکان بنا کر دو۔ سب سے پہلے مال، اس کے بعد اگر اسے عزت مل جائے ٹھیک ہے، اور دین سب سے آخر پہ۔ جبکہ جناب ابراہیم نے جو زندگی کی ترتیب بنائی ہے، اپنی اولاد کے لیے جو انہوں نے پسند کیا ہے، وہ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ربنا لیقیموا الصلاۃ، دین مانگا ہے، اس کے بعد عزت مانگی ہے، اس کے بعد اللہ سے رزق مانگا ہے، لعلہم یشکرون۔ اور چوتھا اور بنیادی جو بات انہوں نے سمجھا دی ہے کہ یہ ساری چیزیں تب ہی قائم رہیں گی جب تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر شکر نہیں ہے، اللہ انہیں نمازی بنا دے، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، انہیں پھلوں کا عمدہ رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ اگر یہ شکر ادا کرتے رہیں گے، یہ نعمتیں ان پر قائم رہیں گی، اگر یہ شکر ادا کرنا چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ان سے چھین لے گا۔ تو حضرات سیرت ابراہیم اسے پڑھیں، اور اس سے اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے اپنی زندگی مرتب کرنے کے لیے اس میں بے شمار نصیحتیں اور وصیتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا،
کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنا دیا ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.